دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ مجھے کافی عرصے بعد نظر آیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو قریب آ کر گرم جوشی سے ملا اور قریبی ہوٹل میں لے گیا۔ بیٹھتے ہی اس نے ایک چائے کا آرڈر دیا تو میں نے چونک کر پوچھا، تم نہیں پیو گے؟ کہنے لگا، سر عرصہ ہوا میں اب چائے نہیں پیتا۔ مجھے اس کے جواب پہ تعجب ہوا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ شروع سے ہی چائے کا شوقین ہے۔ تم نے کیوں چھوڑ دی؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے لگا چائے کی زیادتی کی وجہ سے کوئی طبی مسئلہ ہو گیا ہوگا، جس کی وجہ سے چائے چھوڑنی پڑی۔ کہنے لگا، سر آدھی چائے نے ادھورا کر دیا ہے۔ عجیب الجھا سا جواب تھا۔ میں نے الجھن آمیز انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہنس پڑا۔ ہنستے ہی اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، اور اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی کسی کہانی کا پتہ دے رہی تھی۔ مجھے پوری بات تفصیل سے بتاؤ، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ کہنے لگا، سر آپ کو تو ضرور بتاؤں گا۔ بتاؤ پھر۔ میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سر کچھ عرصہ پہلے ایک مہربان ہمارے گھر میں مہمان بن کر آئی تھی۔ میری طرح وہ بھی چائے کی شوقین تھی۔ میں نے جیسے ہی چائے کے کپ کو ہاتھ لگایا، حسب معمول وہ آدھم کی۔ ہاف آف! اس نے کمرے سے نکلتے ہی نعرہ بلند کیا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ میں جب بھی صبح چائے پینے لگتا، وہ کسی کونے سے نکل کر آدھمکتے، ہاف آف! وہ اپنا مخصوص جملہ دہراتے، اور میں بادل ناخواستہ کپ میز پر رکھ کر اس کی طرف دیکھتا کہ خالی کپ لاؤ، تو میری نظروں کا مطلب سمجھ کر آنکھیں مٹکا کر کہتی، ایسے نہیں ویسے، اور میں آدھا کپ پی کر آدھا اس کے لیے چھوڑ دیتا۔ تب تک وہ انتظار کرتی، اور میں جیسے ہی آدھا کپ میز پر رکھتا، وہ بلی کی طرح جھپٹ کر اسے اٹھاتی اور ہونٹوں سے لگا لیتی۔ پہلے پہل تو مجھے یہ سب عجیب سا لگتا تھا، بلکہ کوفت ہوتی تھی، مگر آہستہ آہستہ میں عادی ہوتا گیا۔ اب میں خود ہی آدھا کپ چھوڑ دیتا تھا۔ وہ بلا کی شوخ اور چنچل تھی، اس لیے میرے گھر والے بھی اس کی کسی بات کا برا نہیں مناتے تھے۔ کہہ دیتے کہ اس کی عادت ہی ایسی ہے۔ وہ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے تھی۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا، اور گاؤں سے کالج دور ہونے کی وجہ سے اسے بھروسہ ہونے کے ناطے ہمارے گھر بھیج دیا گیا۔ حالانکہ اسی شہر میں اس کے 2 تایا بھی رہتے تھے، لیکن بھروسہ ہم پر کیا گیا تھا۔ پہلے 2-4 دن تو وہ اپنے آپ میں سمٹی سمٹی سی رہی۔ مجھے لگا لڑکی سنجیدہ طبیعت کی ہے، اچھا وقت گزرے گا، کیونکہ میں خود بھی سنجیدہ طبیعت کا تھا۔ مگر میرا خواب اس وقت چکنا چور ہو گیا جب چھٹے دن اس نے میرے ہاتھ سے اچانک چائے کا کپ اچک لیا اور منہ بنا کر بولی، بس بھی کرو، کتنی چائے پیو گے؟ کب سے دیکھ رہی ہوں کہ مجھے بھی پوچھو گے۔ میں ہکا بکا سا اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اور میری امی مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ پھر اس کے بعد وہ کھلتی گئی، اور 1 ماہ کے قلیل عرصے میں ایسے لگنے لگا جیسے یہ اسی کا گھر ہے اور ہم اجنبی ہیں، یا شاید صرف میں اجنبی تھا بس، کیونکہ امی ابو تو اس کی آمد سے بہت ہی خوش تھے اور اس کی طرفداری بھی کرتے تھے۔ بس میری ذرا اس سے کم بنتی تھی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ بہن مجھ سے بڑی تھی، تو اس کی تعلیم مکمل ہوتے ہی 2 سال پہلے اس کی شادی کر دی گئی۔ امی کی تو کوشش تھی کہ دونوں کی ایک ساتھ ہی شادی کی جائے، تاکہ گھر میں کوئی تو ہو جو امی کا ہاتھ بٹا سکے، مگر میں ابھی پڑھ رہا تھا، اس لیے صاف انکار کر دیا کہ جب تک پڑھائی مکمل نہیں ہوتی شادی کا سوچنا بھی مت۔
اور جب سے زویا آئی تھی امی کو آرام مل گیا تھا۔ امی بس تھوڑا بہت کچھ کر لیتی تھیں، وہ بھی زویا کی غیر موجودگی میں، ورنہ وہ امی کو کچھ کرنے ہی نہ دیتی تھی۔ جس دن کالج سے چھٹی ہوتی وہ کسی بدروح کی مانند پورے گھر میں چکراتی پھرتے اور گھر کی صفائی سے لے کر کپڑے دھونے تک سب خوشی خوشی کرتی تھی۔ امی بھی اس کا ہاتھ بٹا دیتی تھیں، لیکن زویا کی کوشش ہوتی کہ سارے کام وہی کر لے، اور پھر ایسے میں اس کو ہی ترجیح ملنی تھی، کیونکہ میں کون سا امی کو کپڑے دھو کر یا کھانا بنا کر دیتا تھا۔ اس کی ہر شوخی پر اسے امی ابو کی حمایت حاصل تھی۔ یوں تو وہ میرے بھی کام کرتی تھی، کمرے کی صفائی اور میرے کپڑے دھونے سے لے کر استری کرنے تک سب وہی کرتی تھی، لیکن میں سمجھتا تھا کہ اس کے احسان کا بدلہ میں اسے کالج لانے لے جانے میں پورا کر دیتا ہوں، اس لیے کبھی اس کا مشکور نہیں ہوا۔ حالانکہ اس نے کئی بار مجھ سے کہا بھی کہ کبھی شکریہ بھی کہہ دیا کرو۔ جواب میں میں اسے کہہ دیتا کہ میں نے تمہیں کبھی کہا کہ میرا شکریہ ادا کرو؟ روز تمہیں نوکر کی طرح پک اینڈ ڈراپ کرتا ہوں، خیر تم تو لگتے بھی نوکر ہی ہو۔ اس نے زبان نکال کر مجھے چڑھایا۔ میرا دل کیا اسے چھت پر لے جا کر دھکا دے دوں، مگر میں صرف سوچ سکتا تھا، کر نہیں سکتا تھا، اس لیے خود پہ ضبط کیا۔ اس کا اور میرا کالج پاس پاس ہی تھا، اس لیے اس کو لے جانے اور لانے کی ذمہ داری بھی میری ہی تھی۔ حالانکہ اس ظلم پر میں نے بہت احتجاج کیا تھا، مگر نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، الٹا مجھے ہی کھری کھری سنا دے گئی کہ تم نے کون سا اسپیشل اس کے لیے جانا ہے، یا زویا کے بیٹھ جانے سے تمہاری بائک کا خرچ بڑھ جائے گا۔ میرے پاس کوئی معقول بہانہ نہیں تھا، ہوتا بھی تو کون سا گھر والوں نے مان لینا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈیوٹی دینا پڑ رہی تھی۔ اگرچہ چائے مجھے بہت پسند تھی، مگر وہ تو چائے کی دیوانی تھی۔ اکثر کہتی تھی کہ چائے میرا دوسرا عشق ہے، اور پہلا؟ میں پوچھتا تو وہ خاموش ہو جاتے۔ پہلا عشق کتابیں ہوں گی، میں خود ہی اندازہ لگاتا، کیونکہ اسے پڑھنا بہت پسند تھا۔ کالج کی کتابوں کے علاوہ بھی وہ ناول، سٹوری، اخبار جو بھی ملتا اسے چاٹ جاتی تھی۔ خاص طور پہ لو سٹوریز بہت پسند تھیں اسے، اور مجھے ان سے الجھن ہوتی تھی۔ ہر روز اس نے معمول بنا لیا تھا کہ میری آدھی چائے ضرور پینی ہے، اور مجھے بھی جیسے عادت سی ہو گئی تھی۔ اب وہ جانتی تھی کہ آدھے کپ سے میرا گزارا نہیں ہوگا، اس لیے فوراً ہی میرے لیے چائے کا دوسرا کپ لے آتی تھی۔ ایک بار میں نے اس سے پوچھا تھا کہ ایسا کیوں کرتی ہو؟ جواب دینے کی بجائے اس نے عجیب سی نظروں سے چند پل مجھے گھورا اور فلسفیانہ انداز میں بولی، کچھ کام صرف دل کی خوشی کے لیے بھی کیے جاتے ہیں، چاہے ان کی وجہ ہو یا نہ ہو۔ دل بھی بے وجہ خوش نہیں ہوتا، میں نے دھیرے سے کہا۔ تو اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور زیر لب الو کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں منہ پھاڑے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ لفظ الو میں نے سن لیا تھا، اور ایک بار پھر دل کیا کہ اسے چھت پر لے جا کر دھکا دے دوں، مگر ضبط کرنا پڑا کیونکہ یہ ناممکن تھا۔ 2-3 ماہ بعد وہ 1-2 دن کے لیے اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ اس بار واپس آئی تو امی کہنے لگیں، زویا کے بنا ایسا لگتا ہے جیسے ہم گھر میں نہیں کسی جنگل میں رہ رہے ہو۔ جنگل تو اس کی موجودگی سے لگتا ہے امی، میں نے فوراً جواب دیا۔ ایسے لگتا ہے جیسے اس جنگل میں یہ شیرنی ہے اور ہم سہمے سہمے سے خرگوش۔ میری بات پر زویا نے حسب عادت مجھے گھورا۔ آنٹی دیکھ لیں اس کو، وہ امی سے لاڈ بھرے انداز میں بولی، جیسے ایک بیٹی اپنی ماں سے شکایت لگائے اور اسے یقین ہو کہ اس کی ہی حمایت کی جائے گی۔
आंटी तो कई साल से देख रही हैं मुझे, अब तुम देख लो। अम्मी के कुछ बोलने से पहले ही मैं बोल पड़ा था। जैसे तुम सड़ियल हो ना, इसे देखना नहीं झेलना कहते हैं। आंटी देख नहीं रही, झेल रही हैं तुमको, सड़ियल। जोया ने जवाबन तंज किया और खिलकर हंस पड़ी। अम्मी ने भी हंसने में उसका साथ दिया था। इस बार घूरने की बारी मेरी थी। उधार रहा। मैंने बेबसी से तिल मिलाते हुए कहा, देख लूंगी तुमको। जोया ने मुंह पर हाथ फेरा। उबैद, बुरी बात, मेहमान है ये हमारी। अम्मी ने जोया के सर पे शफकत से हाथ फेरते हुए मुझे डांटा, लेकिन उनके लहजे में गुस्से की बजाय मोहब्बत थी। जोया की हंसी अचानक गायब हो गई थी। शायद उसे लफ्ज मेहमान पसंद नहीं आया था। उसकी हंसती आंखों में मैंने वाज़े तौर पर नमी सी महसूस की थी। मुझे कपड़े इस्त्री करने हैं, उसने अचानक कहा और उठकर अंदर चली गई। अजीब लड़की है, मैंने दिल में सोचा। वो मेहमान ही तो है यहाँ। जोया को हमारे पास 2 साल हो गए थे और वो 2 साल के लिए ही आई थी। एफए उसने पास वाले गांव के स्कूल से किया था। यहाँ वो बीए करने आई थी क्योंकि उसे बस इतनी ही इजाजत मिली थी, वरना उसका इरादा और शौक तो बहुत ज्यादा पढ़ने का था। उसे बस कुछ दिन तक हमेशा के लिए वापस चले जाना था। कुछ दिन पहले कॉलेज जाते हुए बताने लगी, उबैद, मैं हमेशा के लिए वापस अपने घर जा रही हूँ। हालांकि ये बात मैं भी जानता था। कहने लगी, कहा सुना माफ कर देना। मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा है और शायद बहुत कुछ कहना था, मगर नहीं कहा। साथ ही वो हंस पड़ी। मैं जान गया था कि उसकी हंसी सरासर बेजान और खोखली है। उसमें वो दिलकशी थी ही नहीं जो उसकी हंसी का खासा थे। तुम जबरदस्ती हंस रही हो, मैंने कहा तो वो खामोश हो गई। कॉलेज आने तक वो दोबारा एक लफ्ज नहीं बोली थी। कॉलेज के गेट पर उतरते ही उसने मामूल के मुताबिक मुझे अल्लाह हाफिज कहा और चल पड़ी, मगर ये मामूल के मुताबिक नहीं था। उसके अंदाज में आज जल्दी थी, जैसे मुझसे कुछ छुपाना चाह रही हो, और मुझे उसका लहजा भीगा सा लगा था। मैंने उसे आवाज दी और बाइक खड़ी करके उसके पीछे भागा। वो रुक गई, मगर पलटी नहीं। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हुआ। सुनो, मैंने उसे कहा। बोलो, उसने नजरें उठाए बगैर धीरे से कहा था। मेरी तरफ देखो, मैंने प्यार से कहा था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर सख्ती की तो दुनिया की कोई ताकत उसे नजरें उठाने पर मजबूर नहीं कर सकती थी। उसने धीरे से नजरें उठाकर मेरी आंखों में झांका। मुझे झटका लगा। मेरा शक सही था। तुम रो क्यों रही हो? उसकी सुर्ख होती आंखों को देखकर मुझे दुख हुआ था। बस ऐसे ही, उसने कहा और तेजी से चलती हुई गेट के अंदर दाखिल हो गई। मैं वहीं खड़ा चुपचाप उसे जाता देखता रहा। 1 हफ्ते बाद उसका अब्बू उसे लेने आ गया। उसके वालिद ने मेरे अम्मी अब्बू का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि मुझे सबने कहा था कि जोया को यहां ना भेजूं, वरना ये लड़की तुम्हारा मुंह काला करवा देगी। मेरे भाइयों ने भी मना किया, मगर मुझे जोया पे यकीन था कि वो मेरा मान नहीं तोड़ेगी और कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मेरा सर झुक जाता। मगर बेटी से ज्यादा मुझे आप लोगों पे भरोसा था, जो आपने टूटने नहीं दिया, और इसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूं। हमारा कोई एहसान नहीं आप पर, बल्कि एहसान तो आपका है कि जोया को हमारे घर भेजा। और यकीन करो, 2 साल किसी ख्वाब की तरह लगते हैं, अब्बू ने जोया के वालिद से कहा।
ہماری تو دعا ہے کہ زویا جیسی بیٹی ہر کسی کے نصیب میں ہو۔ ابو نے دل سے زویا کی تعریف کی۔ کچھ ایسے ہی خیالات امی کے بھی تھے، مگر وہ بہت افسردہ بھی تھیں۔ زویا چائے بنا کے لے آئی اور سب چائے پینے لگ گئے۔ چائے پیتے ہوئے میری نظر زویا پر پڑی تو وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور چائے کا کپ سامنے بھرا پڑا تھا۔ اچانک مجھے اپنے واٹس ایپ پہ میسج موصول ہوا۔ میں نے چائے کا کپ رکھ کر جیب سے موبائل نکالا اور میسج دیکھا۔ ہاف آخری بار پلیز۔ وہ سب کے سامنے بول کر نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے میسج کیا تھا۔ میرا کپ آدھا ہی رہ گیا تھا۔ میں نے کپ کی تصویر لی اور اسے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دی اور بیٹھ گیا۔ میں نے دوبارہ کپ نہیں اٹھایا تھا۔ امی کے ٹوکنے پر وہ چونکی اور اپنا کپ اٹھا کر چائے پینے لگی۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے کپ خالی کیا اور پھر سب کے کپ اٹھا کر چلی گئی۔ میرا آدھا کپ بھی وہ لے گئی تھی اور میں جانتا تھا کہ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، مگر وہ ضرور پیے گی۔ اگلے دن وہ چلی گئی۔ امی بہت روئی تھی اور وہ امی سے بھی زیادہ۔ اس کے جانے کے کئی دن تک گھر خالی خالی سا لگتا رہا، حالانکہ اس کے آنے سے پہلے بھی اس گھر میں ہم 3 ہی رہتے تھے، مگر اس کے جانے کے بعد لگتا تھا جیسے گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ امی ابو کا تو دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد میں جب بھی چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑتا، میری نظریں بے ساختہ ادھر ادھر بھٹکنے لگتی تھیں۔ مجھے لگتا تھا جیسے ابھی وہ کہیں سے نکل کر آئے گی اور کہے گی ہاف، مگر وہ نہیں آئی۔ ہاف کہنے والی مجھے ہاف کر گئی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اس کے بنا ادھورا سا رہ گیا ہوں۔ وہ پاس تھی تو میں اس سے دوری بنائے رکھتا تھا، اور جب وہ دور ہو گئی تو اس کی قربت کی خواہش بے چین کرنے لگی تھی۔ اندازہ نہیں تھا کہ دوریاں قریب لے آتی ہیں، فاصلے قربت بڑھا دیتے ہیں۔ اسے گئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ ان 2 ماہ میں اس سے چند بار ہی بات ہوئی تھی۔ 3 ماہ بعد ایک شام وہ اچانک ہمارے گھر آ گئی۔ اس کے ساتھ اس کی کزن تھی۔ وہ خریداری کے سلسلے میں اپنے بھائی کے ساتھ تایا کے گھر آئی تھی، تو ہم سے ملنے ہمارے گھر بھی آ گئی۔ میں شام کی چائے پینے لگا تھا۔ چائے کا کپ میرے سامنے پڑا تھا۔ یوں ہی اس کا خیال آ گیا۔ ہاف نظریں بے ساختہ اس کی تلاش میں بھٹکی، مگر نامراد واپس آ گئی۔ یاد آیا وہ تو جا چکی ہے۔ سر جھٹک کر کپ ہاتھ میں اٹھایا ہی تھا کہ باہر کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر کپ میرے ہاتھ میں لرز گیا اور چائے چھلک پڑی۔ شاید یہ خیال سچ ہونے اور اس کے آنے کی خوشی تھی، یا پھر چائے کو بھی اس کے آنے کی خوشی ہوئی تھی، اس لیے چھلک پڑی تھی۔ مجھے لگا ابھی وہ اپنے مخصوص انداز میں کہے گی ہاف۔ میں نے چائے کا کپ واپس رکھ دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ قریب آ کر اس نے سنجیدہ سے لہجے میں سلام کیا اور امی سے لپٹ گئی۔ اس کی کزن نے بھی مجھے سلام کیا اور امی سے مل کر دونوں پاس رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر چائے کی طرف۔ ہاف میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اب چائے نہیں پیتی۔ اس کے جواب سے مجھے شوق سا لگا تھا۔ بات تھی بھی عجیب کہ چائے جس کا دوسرا عشق تھا وہ کہہ رہی تھی میں چائے نہیں پیتی۔ اس کی کزن ساتھ تھی،
اس لیے میں نے مزید کوئی بات نہیں کی اور خاموش ہو گیا، مگر میں نے پھر چائے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ آدھی آدھی تقسیم ہونے کی منتظر چائے پڑی پڑی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی۔ اس سے کچھ دن بعد میں نے فون پہ اسے پوچھا تھا کہ چائے تو تمہارا دوسرا عشق تھا، پھر وہ تم نے کیسے چھوڑ دی؟ اور اس نے بھیگے سے لہجے میں جواب دیا تھا، میرے لیے پہلا عشق عام تھا، دوسرا نہیں۔ اگر وہ میسر نہیں تو دوسرے کی کیا اہمیت؟ پہلا عشق؟ میں نے لرزتے دل کے ساتھ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تم، اس کی آواز بھرا گئی۔ فون کب کا بند ہو گیا تھا، مگر میں ابھی بھی کان سے لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ تم، اس کے الفاظ ابھی تک سماعت میں گونج رہے تھے۔ میں اس کا پہلا عشق تھا اور دوسرا چائے۔ میں جانتا تھا کہ اس کا پہلا اور دوسرا عشق میں ہی تھا، اور یہ مجھے 2 ماہ پہلے ہی پتا چلا تھا۔ 2 ماہ پہلے اس کی چھوٹی بہن سے فون پر بات ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ زویا نے زندگی میں کبھی چائے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اسے چائے پسند ہی نہیں تھی۔ اس نے صرف 2 سال چائے پی تھی، وہ بھی میری وجہ سے، کیونکہ وہ جب ہمارے گھر آئی تو اسے پتا چلا کہ میں چائے کا شوقین ہوں، تو چائے اس کا عشق بن گیا، دوسرا عشق۔ اس کا پہلا عشق میں تھا، اور میری وجہ سے اس نے چائے سے عشق کیا تھا، اور اس حساب سے اس کا پہلا اور دوسرا عشق میں ہی تھا۔ میں اس کی مجبوری بھی جانتا تھا۔ کئی سال پہلے اس کا نکاح اس کے کزن کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ میں نے ایک بار اسے پوچھا تھا کہ تم کو تو پتا تھا کہ تم کسی اور کی ہو، پھر کیوں محبت کے جال میں الجھی تم؟ کہنے لگی، نہ اس وقت میرے اختیار میں کچھ تھا، نہ اب ہے۔ نکاح مجھ سے پوچھ کر کیا گیا تھا، مگر دل نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، اور محبت کر بیٹھا تم سے۔ وہ شادی سے انکار کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے منع کر دیا۔ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں اور لوگوں کی نظروں میں بری بنے۔ لوگ اس کے باپ کو کہیں کہ ہم نہ کہتے تھے کہ یہ لڑکی تمہارا منہ کالا کروائے گی، اور اس کے باپ کا سر ہمیشہ کے لیے جھک جائے۔ مجھے کسی صورت گوارا نہیں تھا کہ اس کے باپ کو اپنی بیٹی پہ جو مان اور غرور ہے وہ ٹوٹ جائے، بھلے اس میں ہم دونوں ہی کیوں نہ ٹوٹ جائیں۔ اور سر، ہم ٹوٹ گئے، مگر ہم نے ان کا مان نہیں ٹوٹنے دیا۔ ہم نے اچھا کیا نا سر۔ اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ لرزتے ہوئے ہونٹوں پہ زبردستی مسکراہٹ سجاتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں میں تھا، مگر میں خاموش رہا۔ بولیے نا سر، ہم نے اچھا کیا نا؟ اس نے دوبارہ سوال کیا۔ ہاں، مگر تم دونوں نے اپنے ساتھ برا کیا۔ میں نے اس کی نم آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیرے سے کہا، اچھا بننے کے چکر میں اپنے ساتھ تو برا ہو ہی جاتا ہے۔ اس نے فلسفیانہ انداز میں کہا اور ہنس پڑا، اور میں سوچ رہا تھا کہ نم آنکھوں کے ساتھ ہنسنا کتنا اذیت ناک ہوتا ہوگا۔ یہ وہی جانتا ہے جو اس اذیت سے گزرا ہو۔ وقت گزرتا رہا،
میں تقریباً بھول ہی چکا تھا کہ اچانک ایک دن عبید کا فون آ گیا۔ کیسے ہیں سر؟ وہ چہکا۔ بڑے خوش لگ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت خوش ہے۔ سر 1 ہفتے بعد میری شادی ہے، اس لیے خوش ہوں۔ کس سے؟ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ ظاہر ہے سر، لڑکی سے ہی ہوگی، اس نے کہکا لگایا۔ سوری، میرا مطلب تھا، میں نے وضاحت کرنا چاہی، مگر اس نے میری بات پوری نہیں ہونے دی اور جلدی سے بولا، سر میں مکمل ہونے جا رہا ہوں۔ فون کے سپیکر سے اس کے جذبات سے لرزتی آواز ابھری۔ زویا؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ جی سر، زویا سے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ زویا کا جس سے نکاح ہوا تھا اس نے خود ہی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ زویا 2 سال ہمارے گھر رہی، اس لیے اسے اب اس پہ یقین نہیں تھا۔ اس کو زویا کے یہاں آنے پہ بھی اعتراض تھا، مگر اس وقت اس کی سنی نہیں گئی۔ اب شاید اس نے بدلہ لیا تھا۔ ہم اچھے ہو کر بھی لوگوں کی نظروں میں برے ہی ٹھہرے، تو سر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ہو کر سچ میں برے بن جائیں، کم از کم یہ ہمارے لیے تو اچھا ہوگا۔ اور سر ہم دوسروں کی باتوں کو بھول کر اپنے لیے اچھے بن گئے۔ ہم نے اچھا کیا نا سر؟ اس نے پوچھا۔ تم نے بہت اچھا کیا، بہت ہی اچھا کیا، کیونکہ ہم کتنے ہی اچھے کیوں نہ بن جائیں، دوسروں کی نظروں میں کہیں نہ کہیں برے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے اپنی آنکھوں سے خواب نوچنے کی بجائے لوگوں کی باتوں کو خود سے نوچ کر پھینک دینا چاہیے۔ عبید دوبارہ مجھے ملا تو وہ ایک ہوٹل پہ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، ہمیشہ کی طرح گرم جوشی سے ملا۔ اس نے 2 چائے کا آرڈر دیا تو میں نے حیرانی سے کہا، تمہاری چائے ابھی باقی ہے، پہلے وہ تو ختم کر لو۔ کہنے لگا، سر میں جب بھی گھر سے باہر چائے پیتا ہوں تو ½ کپ پیتا ہوں، اور گھر میں ہم دونوں ایک چائے ½ پیتے ہیں۔ ½ چائے پینے والے کے چہرے پر مکمل ہونے کا رنگ سب سے نمایاں تھا۔ تو دوستو، آج کی تھی یہ ایک خوبصورت سی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ تمام سامعین کو آج کی یہ خوبصورت سی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔